تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ پر توکل رکھتا ہے نا، بھروسہ رکھتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کے سارے کاموں میں اس کی مدد کرتے ہیں، کافی ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت، کیونکہ اللہ رب العزت رب ہے کائنات کا، وہ جس طرح چاہے اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان سے محبت رکھتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ توکل جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اسلام اور ایمان کے بلند اعمال میں سے ہے۔ جس شخص کا جتنا زیادہ اللہ رب العزت پر بھروسہ ہوگا نا، اتنا زیادہ وہ اللہ رب العزت کے قریب ہوگا، اللہ کی قریب، وہ تقرب کے مقام پر ہوگا جتنا بھروسہ کرے گا۔ اور یاد رکھیں، جس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے نا تو اخلاق رذیلہ جو ہوتے ہیں نا، یعنی حرص ہے، حسد ہے، باہمی تنازع ہے، فساد ہے، کینہ ہے، اناد ہے، یہ ساری چیزوں سے اللہ رب العزت اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور ایسے شخص کو اللہ رب العزت جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، جس کی نگاہیں اللہ پر رہتی ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العزت رضا دیتے ہیں، اپنی شکر دیتے ہیں، صبر دیتے ہیں، ایسے مقامات اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل جو ہے نا، وہ مقربین جو ہوتے ہیں، وہ مقربین کا جو ہے نا، وہ اللہ رب العزت کے یہاں پر ایک عظیم الشان مقام ہے۔ توکل کا جو مقام ہے وہ اللہ کے جو مقربین ہیں نا، ان میں ایک عظیم الشان اللہ کے نزدیک مقام ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو تعویذ گنڈے اور فال میں نہیں پڑیں گے نا، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے، بخاری کی حدیث ہے۔ تو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ رب العزت کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ پر پورا بھروسہ، یقین، اعتماد، ایسا مرتبے پر اللہ پہنچائیں گے نا، یعنی ظاہری اسباب سے بھی اگر اس کو نظر نہیں بھی آ رہا ہے، لیکن وہ اس حال میں بھی اطمینان اور سکون رکھے۔ اور واقعی میں جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، تو بھلے اس کے سامنے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، بھلے اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب تو میں پھنس گیا، بہت بڑی پریشانی میں آ گیا، لیکن ایسے لوگوں کے دل کے اندر اللہ سکون دیتے ہیں۔ بظاہر میں لوگ اسے دیکھ کے ترس کھاتے کہ بیچارہ، بیچاری، لیکن اس کے دل کو اللہ، دل کے اندر ہے نا جو اطمینان ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی سی پریشانی میں اتنا ہل جاتے ہیں نا کہ پھر دل پر بوجھ آنے لگتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ایسے لوگ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ ان کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ جانتے ہو آپ لوگ، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جب دجال نکلے گا نا قیامت کے قریب، ایسا منظر ہوگا۔ جب ہم مدرسوں میں پڑھا کرتے تھے، اور مدرسوں میں جب ہم نے بخاری شریف، مسلم شریف کی احادیث میں مستقل ایک دجال کا باب ہے، جس میں اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں کہ دجال نکلے گا تو اس کی کیا علامات ہوگی، اور کیا دجال کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ جب ہم نے اس حدیث کو پڑھی نا تو واقعی میں اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی دجال نکل جائے گا۔ اور ایسا ہی کچھ خوف صحابہ کو بھی محسوس ہوا، ایسا ہی کچھ خوف صحابہ کو بھی محسوس ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا صحابہ کو کہ ایک دم خوفزدہ نظر آ رہے، تو کہا ڈرو مت، اگر میرے سامنے دجال نکل جائے گا تو وہ میرے سامنے ٹک نہیں پائے گا، سمجھ رہے؟ تو دجال جو یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تو کہا کہ کتابوں میں آتا ہے جب دجال نکلے گا نا، روایتوں میں آتا ہے، تو اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم، یعنی ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں باغ ہوگا۔ لیکن جو باغ دکھ رہا ہوگا ایکچولی وہ جہنم ہوگی، اور جو آگ دکھ رہی ہوگی وہ جنت ہوگی۔ تو اس وقت کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اس وقت اس کے ہاتھ میں پانی کا کنٹرول، کھانے کا کنٹرول، نان روٹی کا کنٹرول سب اس کے ہاتھ میں ہوگا،
اور لوگ بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، اپنے دروازوں کو بند کر لیں گے یہ سوچ کر کے باہر دجال ہے، لیکن اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی اس شخص کی بھوک سے تڑپ اور بلک رہی ہوگی، تو وہ شخص جب دیکھے گا اپنی ماں بہن بیٹی کو تڑپتا ہوا تو وہ شخص دروازہ کھول دے گا اور کہے گا دجال میں تجھے خدا ماننے پہ تیار ہوں تو مجھے روٹی اور پانی دے دے۔ اس طرح سے لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور اس دجال کی بنائی ہوئی جو جنت ہے، بظاہر جو جنت نظر آ رہی ہے لیکن وہ اللہ کے لیے، اللہ کی طرف، اللہ کے نزدیک وہ تو بظاہر اس کو جنت دکھا رہا ہے لوگوں کو، لیکن وہ تو ہمارے لیے ایک آزمائشی ہے دجال بھی، اور وہ جہنم ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بالمقابل میں جس نے دنیا میں اللہ رب العزت پہ بھروسہ کیا، اللہ رب العزت پہ اعتماد کیا، اللہ رب العزت پہ اس کی نگاہیں ٹکی رہی، وہ ہر پریشانی میں اللہ پر بھروسہ کرتا تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا رب میری سنتا ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا، اللہ نہیں سنتا، میں بہت پریشان ہوں، میں اتنے دن سے حالات میں ہوں، غریبی بھی ہے، بیماری بھی ہے، یا فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے۔ واللہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تو پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے، ہم ظالم ہیں جو ظلم کر رہے ہیں اپنی جان پر۔ لیکن کہا کہ اس وقت جب دجال نکلے گا اور لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ تڑپ رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، اور دجال کو خدا مان لیں گے، لیکن ایسے سچویشن میں کچھ ایسے مومن ایمان والے بھی ہوں گے جو اس وقت کہیں گے سبحان اللہ اور ان کا پیٹ بھر جائے گا، وہ کہیں گے الحمدللہ اور ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ وہ ایسا خطرناک وقت ہوگا، ایسی خطرناک سچویشن ہوگی، تو اللہ پر بھروسہ کرنا کہ وہ میرا رب ہے، مجھے ضائع نہیں کرے گا، اس نے مجھے بنایا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، اس کی ڈال ہو، اس کا کھلونا ہو، اس کی گڑیا ہو، اور وہ اپنی گڑیا کے کپڑے نکالے، اپنی گڑیا کی آنکھ نکال کے توڑ دے، اس کی منڈی گردن الگ کر دے، اس کا ہاتھ الگ کر دے، اس کا سر الگ کر دے، تو اگر اس کی فرینڈ بولے کہ تو کیوں اپنی گڑیا کو توڑ رہی ہے، تو وہ کیا کہ تجھے کیا کرنا ہے، یہ میری گڑیا ہے، میں کچھ بھی کروں، سمجھ ہے، یہ میرا کھلونا ہے۔ ایسے ہی ہم اللہ کے کھلونے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتے، ظالم نہیں ہے اللہ رب العزت، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، کبھی امیری دے کے، کبھی غریبی دے کے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ میری سنتا نہیں، ہاں ہم دیکھیں، ہم انبیاء کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا اس دین کے لیے مجھے آزمایا گیا، جتنا اس دین کے لیے میں نے تکلیفوں کو برداشت کیا، اتنا کسی نبی نے نہیں برداشت کیا۔ اب آپ کہو وہ تو نبی تھے، ایسا نہیں ہے، کیا ان کا دل نہیں تھا؟ وہ بھی تو انسان تھے نا، لیکن اللہ کے لیے کیسے برداشت کیا؟ کسی نے جادوگر کہا، کسی نے ساحر کہا، سب کچھ اللہ کے لیے برداشت کیا۔ ہم اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کو جب اللہ رب العزت ان کے مقامات اور مرتبہ دکھائیں گے تو وہ کہے گا کہ اللہ یہ مقام اور مرتبہ کیوں؟ تو وہ اللہ رب العزت کہیں گے کہ تو نے فلاں وقت میں فلاں تکلیف کو برداشت کیا تھا اور تیری فلاں دعا قبول نہیں ہوئی تھی، یہ اس وجہ سے حدیث کے مفہوم میں جو بات آتی ہے۔ تو اللہ اس وقت بندہ خواہش کرے گا جنتی کہ کاش میرے جسموں کو کینچی سے کاٹ دیا گیا ہوتا دنیا میں۔ کینچی سے کاٹنے میں کتنی تکلیف ہوگی، ہاں تلوار سے کاٹے تو ایک بار میں انسان مر جائے، لیکن کینچی سے تو اس وقت وہ سوچے گا کہ کاش میرے جسموں کو کینچی سے کاٹ دیا جائے اور میں اس پہ صبر کرتا، کینچی سے کاٹ دیا جاتا اور میں اس پہ صبر کرتا، اس وقت وہ کہے گا۔ تو صبر، اللہ پر بھروسہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ پر اطمینان رکھنا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پر اتنا بھروسہ کرو جتنا کہ حق ہے۔ اللہ رب العزت پر تم ایسا بھروسہ کرتے جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق تھا، تو اللہ رب العزت تم کو کیسے رزق دیتے جانتا ہے؟ جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ صبح وہ خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام میں بھر پیٹ آتے ہیں۔ مطلب اللہ پاک پر بھروسے سے نا یقین ہو، ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور ہم کہے کہ نہیں اللہ تو مجھے دے گا، کھلائے گا۔ کوشش کرو، جدوجہد کرو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، تو اللہ ایسی غیبی مدد کرتے ہیں نا کہ دل مطمئن رہتا ہے۔ معمولی اور کمزور سبب بھی، اہم ترین مقاصد اللہ رب العزت معمولی انسان سے، کمزور انسان سے بھی بڑے بڑے مقاصد اللہ پورا کرواتے ہیں، بڑے بڑے کام لیتے ہیں جب اللہ پر وہ بھروسہ رکھتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل پر جو اس کے اپوزٹ میں جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے نا، اللہ سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے وہ لوگ محروم رہتے ہیں۔ ہمیشہ وہ ظاہر کے پیچھے پریشان رہتے ہیں، ظاہر میں جو نظر آ رہا ہے اسی کے پیچھے وہ پریشان ہوں گے۔
دل کا اطمینان بھی جو ہے نا وہ اللہ کی عظیم دولت ہے، اور یہ عظیم دولت جو دل میں اطمینان ہے، دل میں سکون ہے، ایسا شخص کھو بیٹھتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا. سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں. یعنی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا کہ یا نبی اللہ، اونٹ چراتے تھے نا وہ لوگ، اونٹ کی سواری کرتے تھے، تو کہا یا نبی اللہ اونٹ باندھ دوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں، یا اونٹ کو کھلا چھوڑوں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹ باندھ دو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں اگر اسباب دیا ہے، اختیار کیا ہے، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرے. جیسا دکان کھولے، کھیت میں بیج ڈالے، مریض کو دوا دے، ہے نا، اس کی دوا کرائے، پھر اس سے جو نفع ہے اس پہ اللہ پر اعتماد رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اس ارادے کے ساتھ کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوگا جو اللہ چاہیں گے، مجھے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، باقی اللہ کی مرضی. سمجھ رہے؟ اور کوئی انسان دکان نہ کھولے، کھیت میں بیج نہ ڈالے، ملازمت نہ کرے، نوکری نہ کرے، یا دکان نہ خود کی کھولے، یعنی کوئی بھی اس طرح سے ہاتھ پیر نہ مارے رزق کی تلاش میں، اور پھر وہ کہے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو تو اللہ غیب سے رزق دے گا. تو اللہ رب العزت نے تو دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، یعنی اسباب پر پیدا کیا ہے، تو ہم اسباب کو اختیار کے مکلف ہیں، ہمیں پہلے اسباب کو اختیار کرنا ہے اور پھر باقی اللہ پر، اللہ کی جو مرضی ہوئی وہ ہوگا. تو توکل کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ کہ اپنے کام کو خدا کے حوالے کر دو اور دل کو اطمینان رکھیں، ہم غیر اللہ کی طرف ہمارا التفات بھی نہ جائے، اللہ کی طرف دھیان ہو، اللہ کی طرف مدد کا جو ہے ہماری مدد اللہ کی طرف ہو. ایک عورت آئی، کہا کہ میں بہت پریشان تھی ایک مرتبہ، وہ چونکہ جب اللہ پر بھروسے اور توکل کے بارے میں تعلیم چل رہی تھی، تو تعلیم کے بعد وہ عورت آئی میرے پاس اور بہت رونے لگی اور کہنے لگی اللہ مجھے معاف کرے آپا، مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو میں نے کہا کیا غلطی ہوئی ہے؟ تو کہا آپا میں بہت پریشان تھی، میرے گھر میں فلاں شخص بیمار تھا اور کوئی علاج نظر نہ آیا، تو میں فلاں جو ہے وہ پنڈت اور بابا کے پاس چلی گئی اور میں نے اس طرح سے علاج کروایا، اور تو مجھے تو کتنی گناہ ملے گی. قرآن حدیث سے بھی، قرآن کی آیتوں سے بھی نہیں بلکہ غلط طریقے سے. سمجھ رہے؟ تو آج انسان اللہ پر بھروسہ کیسے کرے؟ غلط طریقہ اختیار کر کے نہ کرے. جو طریقہ بتایا گیا ہے اسلام میں، نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے، اپنے مریضوں کے لیے دعا کریں اور پھر دعا کریں، اس طرح سے ہم اللہ پر بھروسہ کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا اور اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور پنڈتوں اور نجومیوں کی طرف کے پاس جا رہے ہیں. اللہ میں معاف فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں مانگتے تھے. اللہ کے نبی کی دعا حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیے جو آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو آپ سے ہدایت طلب کرتے ہیں تو آپ اسے ہدایت دیتے ہیں، جو آپ پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. یا اللہ جو آپ سے مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں آپ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ رب العزت سے اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیے، ایسا بھروسہ ہو، ایسا اعتماد ہو. انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پہ ایسا بھروسہ اور اعتماد کریں، ہمیں یقین ہو کہ میرا رب ضائع نہیں کرے گا اور میرا رب کبھی میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. بہت سارے ایسے حادثات ہم نے سنے اور دیکھے ہیں کہ فلاں کی فلائٹ کینسل ہو گئی یا فلاں کا مسئلہ ہو گیا اور وہ جا نہیں سکا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد نیوز میں آیا کہ جس فلائٹ سے وہ جانے والا تھا وہ فلائٹ کریش ہو گئی ہے. اوہو، سمجھ ہے؟ تو ہر چیز میں اللہ کی مدد ہے، ہر چیز میں کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہے. اگرچہ وہ ہمیں بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگرچہ وہ ہمیں خطرے میں نظر آ رہا ہے کام، اگرچہ وہ کام جو ہم نے محنت کی تھی وہ محنت ہماری پوری نہیں ہوئی ہے، رنگ نہیں لائی ہے، ہم توبہ استغفار کرے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے کہے کہ اللہ کاموں کو بنانا اور کاموں کو بگاڑنا سب آپ کے ہاتھ میں ہے. یعنی ہمیں نفع دینا اور نقصان دینا سب آپ کے ہاتھ میں ہے. یا اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم نے محنت کی ہے، یا اللہ مجھے میرے رب پہ بھروسہ ہے، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اس میں ضرور آپ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. جب بندے نے اللہ پر یہ کہہ کے چھوڑ دیا نا، اپنا اعتماد اور بھروسہ رکھا نا، سمجھ رہے، اور آہ و ویلا نہ کیا، اللہ پر بدگمانی نہ کی، تو واللہ کہتی ہوں پھر اللہ ایسے دن اسے دکھائیں گے کہ جو اسے نقصان ہوا تھا نا، جو تکلیف پہنچی تھی نا، اللہ اسے خوشیوں میں بدل دیں گے اور اس کی دگنی اللہ اسے تکلیف سے دگنی اسے راحت پہنچائیں گے.
کر کے تو دیکھیں اپنے رب پر بھروسہ. اتنا پیارا ہمارا خدا ہے, اتنا خوبصورت ہمارا خدا ہے, اتنا اچھا ہمارا خدا ہے. ہم ہی